मंदिर की घंटियों की आवाज से वो चौंक उठी। कुछ देर से वो मंदिर के सहन में खड़ी दरख्त से गिरते जर्द फूलों को अपनी झोली में समेट रही थी। अजीब सी हैरत भरी नजरों से उसने शर्मा जी को देवी के चरणों में सर झुकाए देखा। चंपा और शर्मा जी एक ही बस्ती के वासी हैं, जो पाकिस्तान सिंध में मौजूद हिंदू आबादी की अक्सरियत रखती है। शर्मा जी एक उस्ताद हैं जो सबको बराबरी का दर्ज देते आए हैं, ये जानते हुए भी कि इनके पिए हुए पानी के गिलास में उनका साथी गुलाम रसूल पानी पीना पसंद नहीं करता। वो फिर भी इस बात को अनदेखा करते हुए कहते हैं, आज घर से बेसन के लड्डू लाया हूं, खाएगा? और गुलाम रसूल बदसी सी दिखाते हुए कहता है, देख बेशर्मे, मैं नहीं चाहता कि मुझे तेरी वजह से ज़्यादतिस लग जाए। तू खा और घर जाकर पत्नी के हाथ चूम चूम कर तारीफ करना। शर्मा जी के पड़ोस में बराबर बराबर कोई 10 घर मुसलमानों के तो 15 घर हिंदुओं के हैं। बस्ती में एक मंदिर है जहां इस वक्त वो खड़े चंपा की तनकीदी निगाहों का निशाना बने हुए हैं। चंपा ने भजन गुनगुनाते हुए पल्लू में बंधा 5 रुपए का सिक्का खोलकर चंदे के बक्से में डाल दिया। ये चंदे के बक्से हर मजहबी इमारत में रखे होते हैं। इनसे ही भगवान, अल्लाह, यूसुफ का नाम लेने वाले अपना कारोबार जारी रखते हैं। शायद अपने अपने घरों का चूल्हा भी इन्हीं बक्सों की आमदनी के बलबूते पर दहकाते हैं। करीबी गांव में हर त्यौहार पर मेले का बंदोबस्त होता है। मजहबी त्यौहार हो तो छोटे बड़े जलसे जुलूस भी निकलते नजर आएंगे। शर्मा जी अपने सब दोस्तों से इन अय्याम में मिलते हुए कतराते हैं। माथे पर लगी हुई सुर्खी माइल जर्द तिलक और लोबान की खुशबू से उन्हें घुटन होने लगती है। और ये चंपा ने अपना आप अपने मजहब की तरह कभी नहीं छुपाया। उसकी आंखों में स्याह काजल की डोरियां रोज बरोज गहरी होती चली जा रही हैं। माथे पर रोशन बिंदी और कभी कभी मांग की सुर्खी उसके सुहागन होने का सबूत देती है। चंपा का शौहर राज म्यूनसिपैलिटी में मुलाजिम है। जद्दी पुश्ती मुलाजमत है जो एक के बाद दूसरे को बआसानी सुपुर्द कर दी जाती है। चंपा के ससुर का इंतकाल कोई 2 साल पहले हुआ होगा, जब वो पेंशन लेने सख्त गर्मी में लंबी कतार के दरमियान खड़ा खड़ा बेहोश होकर गिर पड़ा था। लोगों ने बेहोश प्रकाश को जरा दूर साए में लिटाकर उसकी छोड़ी हुई जगह पुर कर ली। शायद किसी ने घर वालों को फोन पर बता भी दिया था। और दुख की बात यह हुई कि घर पहुंचते पहुंचते प्रकाश ने दम दे दिया। राज उसकी जिंदगी में ही मुलाजमत पर मामूर हो गया था। खैर, ये तो आए दिन के किस्से हैं। कुछ तो रिपोर्ट होकर अखबारों तक पहुंच जाते हैं और कुछ ऐनी शाहिदीन की ज़बानी गली मोहल्लों में कष्ट करते फिरते हैं। शर्मा जी अपनी बरादरी के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मर्द हैं, जो हर जगह इज्जत से देखे जाते हैं। ये और बात है कि इनके जाते ही अक्सर लोग आपस में इनके पाकिस्तान में क़याम और इस कदर तरक्की पर फिक्रमंद नज़र आते हैं। शर्मा जी की पूरी कोशिश होती है कि इनके खैर ख्वाह कोई भी ज़ाती नौइयत का सवाल इनसे ना करें। अपने अखलाक से और इल्म के बलबूते पर वो इज्जत बनाने में कामयाब भी हो गए हैं। मगर इनके पुरखों का इनसे जुड़ा नाम अब भी कई सुनने वालों को मुतवज्जे कर लेता है। शर्मा जी, आपके वालिद का बड़ा दुख हुआ। चंपा ने उनको खला में नजरें जमाए देखते हुए कहा। कोई जवाब ना पाकर वो जरा और नजदीक होकर बोली, शर्मा जी, हिंदू जाति मुर्दे क्यों जलाती है? शर्मा जी चौंक उठे, रुका हुआ सांस जरा दुरुस्त करके बोले, ओहो चंपा, प्रभु ने इंसान को बनाया भी तो धरती के अनासिर से है, मिट्टी, पानी, आग और हवा। जब आत्मा यानी रूह पर लोग सुधारती है तो रह जाने वाला शरीर भी इस कायनात के हवाले करने पड़ता है। जैसे आग जलाकर जिस्म को राख कर देती है तो रह जाने वाली खाक को जल के हवाले कर देते हैं। शरीर का अंग अंग इन्हीं चीज़ों से तो बना है। सब इसी धरती की अमानत है, इसी को वापस लौटा देते हैं। चंपा अपनी गोल गोल से आंखों में आते पानी को ना रोक सकी। एक मोती सा लुढ़क कर उसकी आंचल में जज्ब हो गया। शर्मा जी, मुसलमान भी यही करते हैं, पर जल में बहाते नहीं, मिट्टी में दबा देते हैं।
بڑی حوصلے والی بات ہے نا، اپنے ماں باپ کو، اپنے سے جڑے ہر رشتے کو خود سے ایسے دور کر دینا، خود چھوڑ آنا واپس نہ آنے کے لیے۔ ادھر گھڑی دیکھتے ہی شرما جی نے جلدی میں کہا، ہاں ہاں چلو پھر بات ہوگی، میری تو 20 منٹ بعد ایک کلاس ہے۔ بس یہ سمجھو اس بھری پوری کائنات کا دستور ہے، کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے۔ جملے کا بقیہ حصہ چمپا نے مکمل کیا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس پوری بستی کے آس پڑوس میں ہندو مسلمان تو سبھی آباد تھے، مگر برادری ہونے کے ناطے چمپا کا بھی اپنے ہی لوگوں میں میل جول زیادہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مسلمان گھروں میں کچھ پرانے لوگ اب بھی اس کا گھروں میں آنا جانا پسند نہیں کرتے، مگر وہ پڑوسی ہونے کا حق خوب ادا کرتی تھی۔ ہندو دھرم کے ماننے والے تعداد میں تو زیادہ نہیں تھے، مگر تہوار منانے سب اکٹھا ہوتے اور رونق ایسی ہوتی تھی جیسے دنیا بھر میں جشن منایا جا رہا ہو۔ موسیقی کی تیز آواز اور گھڑیال کے ٹناٹن کے درمیان بھی لوگوں کی باتیں جاری رہتی۔ ارے تم نے کچھ سنا؟ مرگھٹ کی زمین پر اپنے علاقے کے کسی بااثر شخص نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہاں یار، اس کی جائیداد ہے نا، مطلب اس کی زمین کا کچھ ٹکڑا اس حصے میں آتا ہے، اور وہ صرف اس ٹکڑے کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ بنے مرگھٹ کو بھی اپنی چار دیواری میں لینا چاہتا ہے۔ تہوار کے دن ایسی خبریں لوگوں میں پھیلتی بھی چلتے ہیں۔ سنا ہے قبرستان میں جگہ الاٹ ہو رہی ہے، اب سے مردے جلائے نہیں دفنائے جائیں گے۔ ارے رے رے رے، ایسے تو سب پر پاپ ہوگا۔ ایک دوسرے سے یہ باتیں کرتے مندر کی سیڑھیاں پھلانگتے چمپا کے پڑوسی رونق اور روشن گلی میں پہنچ چکے تھے۔ کیا یہ اچھا ہوتا ہم بھی اوروں کی طرح ہندوستان جا بستے۔ شرما جی کے ذہن میں بھی ان آوازوں سے خیالات نے سر ابھارا۔ وہ کافی دیر سے تیز ہواؤں میں بیڑی سلگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی نسل نے جانے کتنی پشتوں سے اس علاقے کو آباد کر رکھا تھا۔ حدود مقرر ہوئیں، علاقے بٹوارے کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ جنتا بھی تقسیم ہو گئی، مگر ان کے پرکھوں نے اپنے دوستوں اور عزیزوں سمیت اپنے گھر بار زمینیں چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ان کے گرد بسنے والے برس ہا برس سے ساتھ تھے، کم ہی ایسے تھے جو کسی دوسرے علاقے یا وطن کو ہجرت کر گئے ہوں۔ شرما جی کو بھی کئی بار ایسا موقع ملا، مگر وہ ہمیشہ مستقل مزاجی یا یوں کہیے کہ رواداری میں اپنے پرکھوں کے گھر کو چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئے تھے۔ کالج کی موجودہ نوکری بھی عزت والی تھی، جہاں کبھی خود انہوں نے کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ وقت سے پہلے کالج میں وارد ہو جاتے، گڈ مارننگ کہتے، خندہ پیشانی سے مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے، حاضری کے رجسٹر پر دستخط ثبت کرتے۔ اس دفعہ کالج کے سالانہ مقابلوں میں بھارت سے بھی لڑکے آ رہے ہیں اور ان کے کچھ پروفیسرز بھی ساتھ ہوں گے۔ کلرک سے دن بھر کی رودات سنتے وہ کمرے سے نکلتے ہوئے ایک دم رک گئے۔ اچھا کس روز بھلا؟ مجھے بتانا، میں بھی ان کے استقبال کو جاؤں گا۔ صرف ان کے ادارے نہیں کیا بلکہ شہر بھر کے کالجز میں مقابلوں کی تیاریاں زوروں پر جاری تھیں۔ لیکچررز کے مختلف گروپس ترانوں، تقریر، ٹیبل ٹینس کی ٹیموں کو مشق کروانے میں مصروف تھے۔ عمارتوں کی صفائی، مہمانوں کے پروٹوکول سے لے کر ہر کام کی نگرانی میں شرما جی نے دل سے سب کا ساتھ دیا۔ اگلے ہفتے بدھ کے دن پڑوسی ملک کے وفد کو پہنچنا تھا۔ اپنے اس لوگوں سے ملنے کی چاہ بھی کیا عجب جذبہ ہے، نہ جان پہچان اور نہ کوئی رشتہ، مگر شرما جی کا انتظار دیدنی تھا۔ جب مہمانوں کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی ان کے دھرم کے ہیں تو کیا والہانہ انداز ہوگا۔ وہ گلے سے لگ جائیں گے، اپنے گھر بھی چائے کی دعوت دیں گے، اور اگر وقت کم ہوا تو کیا ہوا، کالج میں شام تک ہاتھ میں ہاتھ دیے اس اندیکھے دوست کو اپنی قربت سے محروم نہ رکھیں گے۔ مندر بھی تو دکھانے بلا سکتے ہیں، وہ سوچتے سوچتے زیر لب سرگوشی میں بولے۔ دوسرے ہی دن صبح سویرے کاروں کا مختصر سا کاروان مہمانوں کو لینے روانہ ہو گیا۔ پروفیسر شرما آنے والے اپنے ہم منصب کو ملنے کے لیے بے تاب تھے۔ ان کے ہم مذہب
تعلیم یافتہ روشن خیال اجلے کرتے پاجامے میں ملبوس 2 پروفیسرز ریل کے ڈبے سے ہاتھ ہلاتے ان کے نزدیک پہنچے۔ نیک خواہشات کا تبادلہ ہوا، ہاتھ ملائے گئے، پہلے سے مخصوص کیے گئے ہوٹل میں حفاظتی دائرے میں پہنچا دیے گئے۔ کار میں ساتھ بیٹھی سرسری گفتگو کے آغاز ہی میں معلوم ہوا کہ ان حضرات کے اجداد بھی اسی علاقے سے تھے جہاں ابھی پروفیسر شرما رہائش پذیر تھے۔ شام گہری ہوئی اور سب گھروں کو رخصت ہو گئے۔ شرما جی کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پڑوسی ملک سے اپنے پرکھوں کے ہمسائے سے ملنے اور بہت ساری باتیں کرنے کو بے چین تھے۔ صبح کی پو پھٹی روشن کرنوں سے آنگن کا ہر کونا جگمگا اٹھا تھا۔ چائے کی بھینی خوشبو سے رات کی بے خوابی کا خمار بھی دور ہونے لگا۔ سر کے بالوں کو نفاست سے کنگھی کی مدد سے جماتے ہوئے 2 بار گھڑیال دیکھتے رہے، کب 8 بجے کا گھنٹہ بجے اور وہ اپنی اسکوٹر پہ سوار ہو کر کالج سے دھارے۔ وقت سے کچھ پہلے ہی سڑک پر موجود ٹریفک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ کالج کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ قطاروں میں سجی کرسیاں، اسٹیج پر سجی سنہری روپہلی ٹرافیاں مقابلے کے لیے آنے والوں کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ وہ خود بھی آفس سے ہوتے ہوئے اساتذہ کی نشست پر جا بیٹھی۔ دونوں جانب سے ٹیموں کی تیاری مکمل تھی۔ مقابلہ بہت سخت تھا۔ طلباء اساتذہ دونوں کا جوش دیکھنے قابل تھا۔ مقابلے ختم ہوئے۔ مہمان ٹیموں نے اسکور کچھ کم کیے تھے، مگر پھر بھی مہمان ہونے کے ناطے کئی اعزازات کی حقدار ٹھہرائی گئی تھی۔ میڈلز اور ٹرافیوں، انعامات اور سوینئرز کی تقسیم تالیوں کی گونج میں جاری تھی۔ ایسے میں وقت کہاں تھا کہ وہ اپنے دل کی ہر بات مہمان دوست سے کہہ پاتے۔ چائے کا دور چلا۔ صوبے کے گورنر جو مہمان خصوصی تھے اور پڑوسی ملک کے مہمان محو گفتگو تھے، پروفیسر شرما اس وقت کی تلاش میں تھے کہ جب اپنے سابقہ پڑوسی سے مزید تعارف حاصل کر سکیں۔ آخر کار مہمان کرشن پنا جی نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھ ہی لیا اور پوچھا، جی شرما جی، کیسے مزاج ہیں؟ کل آپ سے بات نہ ہو سکی تھی۔ میرے ماں اور پتا جی آپ کے علاقے کی اس نہر کا بڑا تذکرہ کرتے تھے جو ان کے گھروں کے ساتھ ہی بہتی تھی۔ ان کا لڑکپن اسی علاقے میں گزرا۔ پھر سن 47 کا واقعہ ہوا، گھر بار سب چھوڑ چھاڑ جانا پڑا۔ وہ اس علاقے کے ہر فرد سے جان پہچان رکھتے تھے۔ شرما جی، وہاں رہنے والے سب اونچی ذات کے ہندو تو اپنا گھر بار سمیٹ کر ہندوستان چلے گئے تھے۔ ویسے آپ کی ذات کیا ہے؟ اس سوال پر شرما جی کا دمکتا ہوا چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا۔ ان کا مسافے کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ لرزتا ہوا ہاتھ دیکھ کر ہی پروفیسر پنا جی نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا پروفیسر صاحب، میں ایک روایتی پنڈت گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔